بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں شیبانی فاؤنڈیشن اور خاص طور پر برادرم مراد الوی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ ایک اہم کتاب کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر سکوں. یہ کچھ عرصے پہلے میری ان سے بات ہو رہی تھی کسی کتاب کے حوالے سے کہ اس پہ ریویو کیا جائے، تو میں نے خود ہی یہ کتاب جو ہے وہ سجیسٹ کی تھی. لیکن پھر بعد میں جب پہلے میں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی تھی، لیکن دوبارہ جب اس کو دیکھا تو مجھے لگا کہ جیسے شاید ایک نشست میں اس پر جو ہے گفتگو مشکل ہو جائے گی، اور موضوع بھی کچھ حساس ہے. تو میں نے پھر تھوڑا سا کوشش کی کہ بھائی مراد بھائی جو ہیں وہ کچھ موضوع ہم بدل لیں یا کوئی کتاب مختصر کتاب رکھ لیں نسبتاً جو زیادہ تھک نہ ہو. لیکن بہرحال پھر وہ یہی طے ہوا کہ اسی کتاب پر بات کرنی. تو بہرحال یہ ایک مجھے ایک مشکل سا کام لگ رہا ہے، چونکہ یہ کتاب خاصی تفصیلی ہے اور اس میں کافی ڈیپ انالیسز ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. آمین یا رب العالمین. یہ جو کتاب ہے اس کا جو ٹائٹل ہے Enemy in the Mirror: Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism, a work of comparative political theory. میں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ پہلے یہ جو آتھر ہے ان کا کچھ تعارف عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ایک اجمالی سا تعارف اس کتاب کا، بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ طائرانہ سی نظر، اور اس کے بعد پھر کوشش کریں گے کچھ تفصیل سے ہم اس پر بات کریں. مجھے مراد بھائی نے بتایا تھا کہ مکمل جو پروگرام کا دورانیہ ہے وہ لگ بھگ 2 گھنٹے ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹہ 10 منٹ میں اپنی بات جتنی کچھ بھی ممکن ہے اتنے وقت میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور اس کے بعد پھر جو بھی سوالات ہوں اس کے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم یہاں پہ ٹیکل کریں. تو یہ جو خاتون ہیں وہ روکسین لیزلی یوبن امریکن ہیں اور پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر ہیں، اور 1966 کی ان کی پیدائش ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ 1999 کی ہے، اور یہ ان کی پہلی کتاب ہے. تو یہ 33 برس کی عمر میں یہ تصنیف انہوں نے کی ہے. اس کے بعد 2 کتابیں، اور یہ کتاب جو ہے پرنسٹن یونیورسٹی پریس سے چھپی ہے. اس کے بعد 2 اور کتابیں ان کی آ چکی ہیں، وہ دونوں بھی پرنسٹن یونیورسٹی پریس سے جو ہے وہ چھپی. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ویسٹرن اکیڈیمیا یا وہاں کی جو پبلشنگ کے جو معیارات ہیں اس کے حوالے سے جو کتابیں کسی یونیورسٹی پریس سے چھپتی ہیں تو اس کا معیار جو ہے وہ برتر اور اعلیٰ سمجھا جاتا ہے ان کتابوں کے نسبت جو کمرشل پریسز سے چھپتی. اس لحاظ سے گویا ایک تو یہ اعتبار گویا ان کی تینوں کتابوں کو حاصل ہے، مطلب امریکہ کے ایکیڈیمک کریڈینشلز کی بنیاد پر کہ یہ بہرحال اچھی معیاری کتابیں ہیں تینوں. دوسری ان کی جو کتاب آئی تھی وہ 2006 میں آئی ہے، اس کا ٹائٹل بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں: جرنیز ٹو دا ادر شور، مسلم اینڈ ویسٹرن ٹریولز ان سرچ آف نالج. یہ بھی پرنسٹن سے چھپی ہے، اور اس میں جو ہمارے ہاں بھی آپ کو پتہ ہے ہماری علمی روایت میں ایک تصور ہے رحلات کا. تو الرحلہ فی طلب العلم، الرحلہ فی طلب الحدیث، یہ ایک پورا موضوع ہے علوم الحدیث کے اندر. تو اس میں کچھ انہوں نے ٹریولاگز آپ کہہ لیجئے یا کچھ رودادیں ہیں جو مغرب کے کچھ لوگوں کی دی ہیں، کچھ جو ہے مشرق کے لوگوں کی دی.
پھر اس کے بعد ان کی ایک کتاب، جو کتاب تو نہیں ہے، وہ اس کی جوائنٹ ایڈیٹر ہیں، اور وہ بھی پرنسٹن ریڈنگز ان اسلامک تھاٹ، ٹیکسٹ اینڈ کانٹیکسٹ فرام البنا ٹو بن لادن. یہ 2009 میں چھپی ہے. ڈاکٹر قاسم زمان ان کے ساتھ جو ہیں وہ کو ایڈیٹر. یہ خاتون جو ہیں وہ میساچوسیٹ کے اندر جو ہے ایک ویمن کالج ہے، تو ویلزلے کالج، وہاں پر یہ خاتون جو ہیں وہ پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر ہے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ طبقات ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ طبقات المحدثین ہے، طبقات المفسرین ہے، طبقات الفقہاء ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی بہت، جس کو ہم کہتے ہیں آئری ٹاور یا ایسے آئری لیگ جس کو بولتے ہیں، تو وہاں اس طرح کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ معروف کالج بھی نہیں ہے، لیکن ایک اچھا کالج ہے، خواتین کا آل ویمنس کالج ہے جہاں یہ پڑھاتی ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ہاں اب چونکہ ایک معیار یہ بن چکا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کی آئیڈینٹی اب طے ہوتی ہے اس سے کہ جس کو ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر آپ کی کتنی ویزیبلٹی ہے. تو اس لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں یوٹیوب وغیرہ میں ان کو سرچ کریں تو ان کی بہت ہی کم چیزیں آپ کو ملتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کو بہت لائم لائٹ میں یہ جو آتھر ہیں وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جو ان کا کام ہے یہ خاصا وقیع ہے اور خاصا اچھا اور گہرا کام ہے، بہت ریگرس کام ہے. اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو ماڈرن ویسٹ ہے، ان کے ہاں جو ایتھکس کا تصور ہے وہ زیادہ تر سچویشنل ایتھکس ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک خاص صورتحال ہے، ایک خاص فریم ورک ہے، اس کی ایتھکس یہ متعین کرتے ہیں. تو بزنس کی الگ ایتھکس ہے، میڈیا کی الگ ایتھکس ہے، میڈیکل سائنس کی الگ ایتھکس ہے. تو ایک جو ایکیڈیمیا کی ایتھکس ہوتی ہے اور اس کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیارات مغرب نے طے کیے ہیں، اس کے لحاظ سے بہرحال یہ کتاب بہت معیاری کتاب ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بہت محنت سے لکھی گئی ہے. اگر آپ اس کے اینڈ نوٹس وغیرہ دیکھیں اور اس کے ریفرنسز دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بہت محنت اس میں کی گئی. تو یہ تو اجمالی طور پر یہ جو مصنفہ تھیں ان کا کچھ تعارف تھا. اب جہاں تک یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب اس کا ایک پریفیس ہے، اس کے بعد اس کے اندر 5 چیپٹر ہیں اور اس کے بعد 6واں چیپٹر جو ہے وہ کنکلوژن پر مبنی. ایشو کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایشو یہ ہے کہ مغرب کے اندر 19ویں صدی کا آپ سمجھ لیں کہ آخری نصف ہے، اس سے لے کر اور 20ویں صدی کا جو پہلا ربع ہے، پہلا کوارٹر ہے، اس میں چونکہ مغرب میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورا پروسیس ہے ہسٹوریکل، جو رینیسانس سے شروع ہوا اور اس کے بعد پھر اس میں ایک پڑاؤ جو ہے وہ سائنٹیفک ریولوشن ہے، ایک پڑاؤ اس کا جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن ہے، ایک پڑاؤ اس کا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا انلائٹنمنٹ ہے، اور پھر فرینچ ریولوشن ہے، پھر انڈسٹریل ریولوشن ہے. تو وہ جو ایک پورا سفر ہوا ہے، آپ کہہ لیں کہ میڈیول دور سے، جس کو کرسچن ایرا وہ کہتے ہیں، ایج آف بلیف کہتے ہیں، وہاں سے مڈرنٹی کی طرف جو سفر ہوا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو مذہب ہے وہ مارجنلائز ہوتا چلا گیا. اور انلائٹنمنٹ پروجیکٹ جو ہے یا مڈرنٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی بہرحال جو ہسٹوریکل ایپوکس ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ آسان نہیں ہوتا کہ اس کی ڈیمارکیشن کرنا اتنی سہولت سے ممکن نہیں ہوتا. لیکن بہرحال ایک تاریخ جو ہے لوگ عام طور پہ جو کہتے ہیں نا کہ مڈرنٹی کا جو ایرا ہے وہ 1789 ایک ایئر ہے جہاں پر فرینچ ریولوشن میں وہ جو قلعہ تھا باسل کا جو ہے وہ فتح ہو گیا، انقلابیوں نے فتح کر لیا، تو وہاں سے وہ گن لیتے ہیں کہ 1789 سے گویا یہ آپ کہہ لیں کہ ایج آف انلائٹنمنٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور پھر جو ہے 1989 جو برلن وال جو ہے وہ فال ہو گئی، گر گئی، اور ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ کمیونزم جو ہے اس کا ایک فیز جو ہے وہ ختم ہوا. تو یہ 200 سال ایسے گنے جاتے ہیں اگرچہ، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے. اگرچہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ 1930-31 میں ٹوائنبی نے پہلی مرتبہ ٹرم استعمال کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آتی چلی گئی، اور پھر 70s میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا رہا.
تو ایشو یہ تھا کہ یہ خیال تھا کہ مذہب جو ہے وہ اسکار رفتہ چیز ہے اور خدا سے آہستہ آہستہ انسان نے جان چھڑا لی. آگسٹ کامٹے کا بھی تصور تھا نا کہ تین جو ہے وہ ایجز ہیں ہیومینٹی کی. ایک جو ہے دور تھا وہ متھ کا تھا یا میجک کا تھا یا ریلیجن کا تھا. اس کے بعد اگلا جو فیز تھا وہ آپ سمجھ لیں میٹا فزیکل تھا یا فلسافیکل تھا. اور جو تیسرا فیز ہے وہ پازیٹیو ہے, پازیٹیو کم سائنٹیفک کم امپیریکل. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ 19ویں صدی کے اختتام یا نصف سے لے کے 20ویں صدی کے جو ہے ابتدا میں یہ تصور پیدا ہوا کہ اب مذہب جو ہے اس کے بارے میں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اس کے دانے مک گئے اور اس کی کہانی اب ختم ہو گئی. تو نیٹشے نے جو ہے وہ معاذ اللہ خدا کی موت کا جو ہے وہ اعلان کیا, اور مارکس نے جو ہے اس کو اوپیم آف دا میسز قرار دیا. اس کے بعد پھر فرائیڈ آتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اور لوگ آتے ہیں. پھر خاص طور پر ایک تھیسس تھا جس کو سیکولرائزیشن تھیسس کہتے ہیں. تو امریکن ایک پروفیسر تھا پیٹر برگر, اس نے سیکولرائزیشن کی تھیوری پیش کی اور انہوں نے یہی کہا کہ بھئی اب مذہب جو ہے وہ آہستہ 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 دن بدن جو ہے وہ مارجنلائز ہوتا جائے گا, یہاں تک کہ بالکل ختم ہو جائے گا. خاص طور پر جو جس کو نیکڈ پبلک سفیر کہتے ہیں وہاں سے اس کا خاتمہ ہو جائے. اور 20ویں صدی کے آغاز میں بھی مثال کے طور پہ ویبر نے بھی کہا کہ بھئی مذہب کا دور اب ختم ہونے والا ہے, اور اسی طریقے سے یعنی جس کو ڈس انچینٹمنٹ اس نے کہا, یا ڈرخائم نے بھی کہا. اور مطلب کسی نے جیسے بہت افسوس سے ذکر کیا جیسے ویبر مذہبی آدمی تھا, اور کسی نے اس کو بہت جیسے سیلیبریٹ کیا جیسے ڈرخائم تھا, وہ ایک ایتھیسٹ تھا. لیکن تصور یہی تھا کہ بھئی مذہب جو ہے وہ بس آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہی جو پیٹر برگر ہے 1991 وغیرہ میں اس نے ایک آرٹیکل لکھا سیکولرائزیشن فالسیفائڈ, اور اس نے بتایا کہ بھئی ہم نے یہ ایک ہمارا تھیسس تھا لیکن وہ فالسیفائی ہو گیا, اور گاڈ از بیک. اور وہ جو ایک کتاب لکھی میرا خیال ہے اس نے گائل سکیپل کی کتاب ہے دا ریونج آف گاڈ. تو بہت سے ایونٹس ایسے ہوئے جیسے مثال کے طور پر جو ایرانین ریولوشن آیا, پھر جو ہے وہ جو انویژن کیا تھا رشیا نے افغانستان کا, اس کے نتیجے میں جہاد کا ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ریزریکشن ہوا. اور اس کے بعد پھر ہمیں معلوم ہے کہ 1991 میں جو فرسٹ گلف وار ہے وہ جو ہے ہو چکی تھی. 1999 میں یہ کتاب لکھی جا رہی ہے. اس کے بعد القاعدہ کا فینومینن جو ہے وہ سامنے آ چکا تھا, بن لادن کے جو ہے بیانات سامنے آ چکے تھے. اور تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جس میں مسئلہ یہ پیدا ہو رہا تھا کہ بھئی ہم تو یہ خیال کر رہے تھے کہ مذہب جو ہے وہ آہستہ آہستہ انسانوں کی اجتماعی زندگی سے نکل جائے گا, لیکن یہ تو پوری طرح جو ہے وہ آ گیا ہے. اور فنڈامنٹلزم کا ایک فینومینن جو بنیادی طور پر پروٹسٹنٹ کرسچینٹی کا تھا 1920s 30s میں جس کا آغاز ہوا, اور پھر وہ ایک گلوبل جو ہے وہ آپ سمجھ لیں فینومینا بن چکا ہے. اور پھر جیسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شکاگو یونیورسٹی میں ایک جیسے فنڈامنٹلزم سیریز ہوئی, تقریباً 6 بہت ضخیم جلدیں جو ہے وہاں پر مرتب کی گئی, اور جس میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ جی کس کس طریقے سے جو ہے وہ فنڈامنٹلزم جو ہے وہ دنیا کے تمام مذاہب میں ایک فینومینن ہے جو پایا جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ایک جیسے ڈیلیما تھا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے اور ہم جو ہے وہ ڈس انچینٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو میٹافزیکل ارج ہے انسانوں کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور جیسے جیسے وہ ان کے اندر جو ہے وہ روشن خیالی اور عقلیت اور ترقی کے تصورات آئیں گے, ویسے ویسے مذہب کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس ریفرنس میں یہ کتاب ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ شروع ہوا ہے. اور پہلا جو چیپٹر ہے اس میں انہوں نے چونکہ وہ پولیٹیکل تھیورسٹ ہیں تو کمپیریٹیو پولیٹیکل جو تھیوری ہے اس کا تذکرہ کیا ہے, اس کی کچھ جو ہے بنیادیں بتائی ہیں. دوسرے چیپٹر میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو خاص طور پہ اسلامک فنڈامنٹلزم ہے اس کو کس طرح دیکھا گیا ہے. اور یعنی کیونکہ اب علم جو ہے سکہ رائج الوقت وہ مغرب ہی میں مرتب ہو رہا ہے, وہیں پر تشکیل پا رہا ہے, تو وہاں کے لوگوں نے اس کو کس طرح بیان کیا, کس طرح ڈیفائن کیا. پھر تیسرے چیپٹر میں انہوں نے جو ہے وہ فنڈامنٹلزم کے اپنے تئیں ایک بڑے پروپوننٹ جو ہیں سید قطب رحمۃ اللہ علیہ,
سید قطب شہید، ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے افکار بیان کیے ہیں۔ اور چوتھے چیپٹر میں انہوں نے آپ سمجھ لیں جو اس کو جکسٹاپوز کیا ہے، اور اسلامک ماڈرنزم کا جو فینومینا ہے اس میں دو لوگوں کا انہوں نے تذکرہ کیا، خاص طور پہ جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ۔ اور اس چیپٹر کے آخر میں تھوڑا سا جو ہے وہ چونکہ سید قطب جو ہیں وہ سنی فنڈامنٹلزم کے نمائندے ہیں، تو یہ جو چوتھا چیپٹر ہے جس میں عبدہ اور جمال الدین افغانی کا تذکرہ ہے، تو اس کے آخر میں خمینی صاحب کا کچھ تذکرہ ہے، اور جو شیعہ فنڈامنٹلزم ہے اس کا کچھ بیان ہے۔ اس کے بعد جو پانچواں چیپٹر ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی چونکہ یہ اس کتاب کا تھیم یہ ہے کہ سید قطب نے جو کرٹیک کی ہے ماڈرنٹی کی یا ویسٹ کی یا انلائٹنمنٹ کی، یہ کوئی ایسی آپ سمجھ لیں کوئی انوملی نہیں ہے، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ری ایکٹیو ہو یا ری ایکشنری ہو، بلکہ یہ ایک پورا لمبا چوڑا جو آپ سمجھ لیں پروجیکٹ ہے کہ جس میں خود ویسٹ کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ انلائٹنمنٹ کے آئیڈیلز پہ کرٹیک کی ہے اور ماڈرنٹی کے بہت سے پریمیسز کو چیلنج کیا۔ تو انہوں نے تقریباً 6 آتھرز کا اس میں تذکرہ کیا ہے جو خود ویسٹ کے ہیں، اور انہوں نے ماڈرنٹی کے جو پورا پروجیکٹ ہے یا انلائٹنمنٹ کا اس کو چیلنج کیا ہے، اس پہ کرٹیک کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں انہوں نے کنکلوژن پیش کیا۔ اب انہوں نے پری فیس ہے اس میں 2 باتیں بتائی ہیں کہ اپنے حوالے سے کہ میرے 2 انٹرسٹ تھے اور یا 2 انہوں نے کہا ہے پری آکوپیشنس ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر جو آپ سمجھ لیں کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور ووٹر ٹرن آؤٹ بھی کم ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ غیر مطمئن ہو رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آج تو کہا جاتا ہے نا کہ امریکہ میں بھی اکثر جو لوگ ہیں ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شکاگو میں چند ہزار جو ہیں وہ لابسٹ ہیں بڑی ٹرانس نیشنل کمپنیز کے، اور وہ طے کرتے ہیں کہ انٹرنلی 2 بڑی جماعتوں میں کن لوگوں نے اوپر آنا ہے، پھر ان میں سے کس نے شارٹ لسٹ ہونا ہے، اس کے بعد جب جو بڑا مارکا ہوگا اس میں کس نے جیتنا ہے۔ تو بڑی بڑی جو ہے ٹرانس نیشنل کمپنیز یہ طے کرتی ہیں۔ تو ایک طرف تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بھائی وہاں پر ایک ایلینیشن پیدا ہو رہی ہے، ایک الوفنس پیدا ہو رہی ہے پولیٹیکل پروسیس سے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریلیجیو پولیٹیکل موومنٹس ہیں وہ فلرش کر رہی ہیں، وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ مجھے جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے W.B. ییٹس کی جو ایک نظم ہے دا سیکنڈ کمنگ، جس کی 2 لائنیں بہت مشہور ہیں، اور جو پوسٹ ماڈرن ایتھوس ہے اس کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ 2 لائنیں بہت پڑھی جاتی ہیں کہ things fall apart, the center cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world۔ تو اسی یہ جو دا سیکنڈ کمنگ نظم ہے اس میں جو ہے وہ ایک اور جو لائن ہے وہ کیا ہے، بہت مشہور ہے اور ایک لحاظ سے ضرب المثل بن چکی ہے وہ، کہ the best lack all conviction while the worst are full of passionate intensity۔ تو گویا وہ ظاہر بات ہے وہ اپنے اینڈ سے جب دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ بھائی یہ جو ہمارے ہاں کے جو روشن خیال لوگ ہیں، جو بہت ذہین فتین لوگ ہیں، انلائٹنڈ لوگ ہیں، وہ تو آہستہ آہستہ جیسے کارپوریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ کے جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں فینیٹکس ہیں، یا وہ لوگ کے جو آپ سمجھ لیں کہ ریلیجس یونیٹکس ہیں، وہ لوگ جو ہیں فلرش کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ایک ڈیلیما تھا۔ دوسرا ڈیلیما کیا تھا کہ جو پولیٹیکل آپ سمجھ لیں ڈسکورس ہے اور نیچر اور ویلیو آف پالیٹکس ہے، وہ اس کو یونیورسل کہا جا رہا ہے، اس کو یونیورسلائز کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ ویسٹرن کینن پر ہے، ویسٹرن ٹیکسٹ پر ہے۔ اچھا، یہ وہ پروسیس ہے جس کو اب جو پوسٹ کولونیل یا سبالٹرن اسٹڈیز والے لوگ جو ہیں وہ کرٹیک کر رہے ہیں نا، کہ یورو سینٹرزم ہے، یعنی مغرب کے لوگوں نے کیا کیا کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایرسٹوکریٹک اور میل اور پروٹیسٹنٹ یورپین جو ہے اس کی اقلیت کو یا اس کے معیارات کو پوری دنیا پہ تھوپنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک ڈیلیما یہ تھا کہ بھائی ہم جو تھیری ہے ہم کہتے اس کو یہ ہے کہ وہ یونیورسل ہے، کیونکہ اس کو سائنس بنایا ہے نا زور زبردستی سے، اور سائنس کے بارے میں تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ آبجیکٹیو ہے، لیکن ہم اس کو ڈرائیو جو کرتے ہیں یا ہم جو موضوع بناتے ہیں زیادہ تر وہ ہم بناتے ہیں ویسٹرن آتھرز کو اور ویسٹرن ٹیکسٹ کو۔ تو یہ ایک دوسرا ڈیلیما تھا۔
اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کمپیریٹو پولیٹیکل تھیوری کا جو ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ورک ہے، ایک پروجیکٹ جو وہ کر رہے ہیں. اور چونکہ خاص طور پہ جیسے ایک مشرق کا ایک آدمی، مسلم امت کا ایک آدمی انہوں نے لیا اور اس کی افکار کا جائزہ لیا. پہلا جو چیپٹر ہے اس میں ری میکنگ ٹیریٹریز کا اس کا عنوان ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں پولیٹیکل تھیوری بھی ہے اور بلکہ اور بھی جو سوشل سائنٹیفک ڈسکورس ہے اس کے بارے میں ایک عنوان قائم کیا جاتا ہے کہ یہ پوسٹ فاؤنڈیشنل ہے، اور نو اس میں کوئی میٹافزیکل کانسیپٹ آف گڈ نہیں ہے. اور اس میں خاص طور پر جنہوں نے جو ہے وہ چیلنج کیا ہے ماڈرنٹی کے نیریٹو کو، اس کے ڈسکورس کو، مثلا پوسٹ ماڈرنزم ہے اور پھر اس طریقے سے ہرمینیٹکس ہے، انہوں نے جو ہے اس کو چیلنج کیا. اور پھر خاص طور پہ مشل فوکو ہے، گیڈیمر ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ سائنس اور ایپسٹیمولوجی کا جو تصور تھا مغرب کا اس کو بہت زیادہ چیلنج کیا. اور ہیبر ماس ہے، اس کی ایک کتاب کا نام یہی ہے، نالج اینڈ ہیومن انٹرسٹس. تو بنیادی طور پر نتھنگ از آؤٹ سائڈ لینگویج، نتھنگ از آؤٹ سائڈ ہسٹری، نتھنگ از آؤٹ سائڈ ہیومن انٹرسٹس. سب کچھ اس کے اندر ہوتا ہے، اور علم جو ہوتا ہے وہ گویا مفادات کے اور جو دلچسپیاں ہیں لوگوں کی، اور جیسے تصور ہے مشل فوکو کا پاور کا، کہ بنیادی طور پر یہ نالج اور پاور کا جو نیکسس ہے وہ ہے اصل میں. اور مغرب جو ہے وہ اپنی اس پاور جو ارج ہے یا پاور پلے ہے یا اس کی جو ہیجومینک آپ سمجھ لیں انکلینیشن یا ٹینڈنسی ہے اس کو چھپاتا ہے وہ خوشنما عنوانات دے کر. اور ایک تو یہ مسئلہ ہے. اور اس میں پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک بہت اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ اے جسٹ سوسائٹی وداؤٹ دا ٹرانسینڈنٹ فاؤنڈیشنز. یعنی اگر آپ نے ایک طرف سے جو بھی اینکرنگ تھی وہ ختم کر دی تو اب پھر سماج یا جس کو پولیٹی کہتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہوگی. اور مجھے یاد آ رہا تھا ہیبر ماس کا ایک مکالمہ ہوا تھا جوزف ریٹزنگر کے ساتھ، جو بعد میں جو ہے وہ پوپ بینیڈکٹ بنا اور پھر اس نے ریٹائرمنٹ ہی لے لی تھی. تو وہاں پر بھی یہ سوالات سامنے آئے. اسی طریقے سے ہیبر ماس کی ایک چھوٹا سا ایک مضمون ہے، اس کا نام یہ ہے کہ این اویئرنیس آف واٹ از مسنگ، کہ کچھ مسنگ ہے، کچھ چیز ہم لیگ کر رہے ہیں. اور مذہب کے بہت سے مفادات تھے، مذہب کے بہت سے فائدے تھے، تو ہم نے گویا وی ہیو تھرون دا بیبی ود دا باتھ ٹب، اور ہم بہت کچھ لوز کر چکے ہیں. تو یہ ایک بڑا سوال ہے جو مغرب کے مفکرین کے ہاں پایا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑا گیپ ہے پولیٹیکل تھیوری میں اور پولیٹیکل پریکٹس میں. تو پولیٹیکل تھیوری تو یہ بتا رہی ہے کہ بھائی آہستہ آہستہ مذہب، میٹافزکس، خدا، وحی، یہ تصورات جو ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے، لیکن جو پریکٹس ہے وہ اس کو فالسیفائی کر رہی ہے. پریکٹس یہ بتا رہی ہے کہ نہیں، مذہب کا جو انفلوئنس ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور چونکہ یہ کتاب تو 99 میں لکھی گئی، اور جو ایک بڑا ٹرم جو ہے وہ 2001 میں آیا ہے 9/11 کے نتیجے میں، پھر اس میں مزید جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ فنڈامنٹلزم جو ہے وہ بہت زیادہ جیسے ریڈیکل ہو گیا اور ملیٹنٹ بھی ہو گئی اس کی کچھ شکلیں. تو وہ لوگوں کو لگا کہ بھائی یہ تو دوبارہ سے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. پھر انہوں نے اسی تذکرہ کیا ہے وہاں پر کہ جو پوسٹ کولڈ وار جو تصور تھا اس میں آپ کو معلوم ہے 2 بڑے تھیسس سامنے آئے. ایک تو فوکویاما کا تھا جو اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین، اور دوسرا جو تھا وہ ہنٹنگٹن کا تھا، سیموئل ہنٹنگٹن کا، دا کلیش آف سویلائزیشن. تو تصور یہ تھا کہ یعنی اب جو ہے وہ ٹرائمفنٹ ہو گئی ہے، جو لبرل کیپٹلسٹک آپ سمجھ لیں ڈیموکریسی ہے وہ جیت گئی ہے. اور لیکن بعد ہنٹنگٹن نے بھی یہی کہا تھا کہ جو اب جو رائیولز ہیں بنیادی طور پر وہ 2 ہیں، ایک تو کنفیوشس سویلائزیشن ہے اور ایک اسلامک سویلائزیشن. تو ہنٹنگٹن کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دا ویسٹ اینڈ دا ریسٹ کا تصور پایا جاتا ہے. اور پھر جیسے ایڈورڈ سعید وغیرہ نے بھی یہ بات کہی ہے نا کہ مغرب کے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، وہ ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن جیسے مغرب کے ہاں اور کلونیلزم میں اس بات کو بہت اجاگر کیا گیا جس کو وہ ادرنگ کہتے ہیں، یا ایک خاص طرح سے بائنری پیدا کی گئی ہے، اور ایک ادر کا تصور پیدا کیا گیا اور ایک انفیریئر بینگ کا تصور پیدا کیا گیا. اور جیسے ہوتا یہ ہے کہ ہر ٹائنبی نے جیسے کہا تھا نا کہ ہر تہذیب کو جو ہے وہ اس کی سروائیول کہہ لیں یا اس کا
اس کا جو آپ کہیں کہ زوال ہے، اس کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بڑا چیلنج درپیش ہو، اور اس کے مقابل میں جو رویہ وہ اختیار کرتا ہے اسی سے طے ہوتا ہے کہ اس تہذیب کی فیٹ کیا ہے، اس کی تقدیر کیا ہے۔ تو جیسے ایک ادر چاہیے ہوتا ہے، ایک اینیمی چاہیے ہوتا ہے، تو پہلے جیسے ایک ریڈ مینس تھا تو اب اس کی جگہ ایک گرین پیرل آ گیا، یعنی پہلے جو ہے وہ یو ایس ایس آر تھا، جو رشین کیمپ تھا وہ ختم ہوا ہے، تو اس کے بعد جیسے ایک فنڈامنٹلزم کو ایک بڑے اینیمی کے طور پر جو ہے وہ پوز کیا گیا، اور پھر جیسے یہ تصور قائم کیا گیا کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں یہ کون ہیں، یہ ریلیجس اسٹیلنسٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایجنٹس آف ڈس آرڈر ہیں۔ تو گویا فنڈامنٹلزم کو، یا خاص طور پہ مسلم فنڈامنٹلزم کو ڈیمنائز کیا گیا، اور اس کو ایک نئے اینیمی کے طور پر گویا ابھارا گیا یا کریٹ کیا گیا۔ اب اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کمپیریٹیو پولیٹیکل تھیوری اینڈ فاؤنڈیشنلسٹ پولیٹیکل پریکٹس، اور اس میں کولونیلزم کا بھی تذکرہ ہوگا، اور کولونیلزم میں ہوتا کیا ہے، یہ ایک بڑی تھیوری ہے کہ جو کولونائزر ہوتا ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے کولونائزڈ کو، لیکن دوسرا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جو کولونائزر ہوتا ہے اس کی شخصیت بھی تشکیل پاتی ہے کولونائزر کے ریفرنس سے، ادر کے ریفرنس سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہی ایک تو تصور تھا کہ جس طرح میں نے عرض کیا ہے نا کہ مذہب کو دیکھنے کا عام طور پہ تصور جو رہا ہے سوشل سائنسز کے بعد، وہ مذہب کا فائدہ کیا ہے، یوٹیلیٹی کیا ہے، یا اس کا فنکشن کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آتھر ہے ایک بات کو بار بار جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گی، اور وہ بات یہی ہے کہ ہمیں مذہب کی جو انٹرنسک ورتھ ہے یا اس کی جو میننگ ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں صرف اس کے فنکشن کو نہیں دیکھنا۔ اور یہ جو تصور ہے کہ جو انلائٹنمنٹ آپ کہہ لیں یا سائنس کہہ لیں، تو یہ جو ہے یہ تو راشنل ہے یا ریشنل ہے، اور یہ جو مذہب ہے اور یہ کیا ہے، یہ ارریشنل ہے۔ اور یہ تصور کے جو مسلم فنڈامنٹلزم ہے بنیادی طور پر کیا ہے، یہ ریج اگینسٹ ریزن ہے، اور یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ڈیموکریسی کے خلاف ہیں، یہ سائنس کے خلاف ہیں، یہ ترقی کے خلاف ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں جو مارکسسٹ تھے ادب میں بھی، تو ان کا جو عنوان تھا وہ ترقی پسند مصنفین، اور ان کا جو روزمرہ تھا اور ابھی بھی ہے وہ ہے کہ رجت پسند، رجت پسند۔ یہ جو مذہب ہے اور مذہبی لوگ ہیں یہ رجت پسند ہیں، اور یہ ترقی کے، یہ سائنس کے، یہ روشنی کے، یہ شعور کے دشمن ہیں۔ تو اب یہ انہوں نے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ اسلامک فنڈامنٹلزم کو خاص طور پر انہوں نے کس کس طرح کی گویا گالیاں دی ہیں، وہ میں کچھ لفظ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ تو یہ کون لوگ ہیں، یہ فینیٹیکل یونیٹکس ہیں، یہ ایجنٹس آف ریگریسو کیوس ہیں، یہ، اور ان کا جو بھی آپ سمجھ لیں جو اپیل ہے وہ کیا ہے، ان کی اپیل جو ہے یہ، یا ان کا ڈسکورس کیا ہے، یہ اینٹی ڈیموکریٹک ہے، یہ اینٹی ماڈرن ہے، یہ کلٹ لائک ہے، یہ نیٹیوسٹ ہے۔ اور یہ لوگ کون ہیں، یہ ریئیکشنری ہیں، یہ فیئرفل ہیں، یہ ٹوٹلیٹیرین ہیں، یہ انسیکیور ہیں، یہ اینگری ہیں۔ یعنی عام طور پہ دیکھیں تجزیہ یہ کیا جاتا ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ فنڈامنٹلزم کہہ لیں یا ملیٹنسی کہہ لیں، اس کا جو کھرا نکالا جاتا ہے وہ زیادہ تر نکالا جاتا ہے، آپ کہہ لیں کہ سوشل، سائیکو اکنامک، پولیٹیکل آپ سمجھ لیں حالات میں۔ اور بنیادی طور پہ تصور کیا ہے کہ یہ لوگ جو مسلمان لوگ ہیں یا امت مسلمہ ہے، جس کے بارے میں اب جیسے وہ بینیڈکٹ اینڈرسن نے کہا نا کہ جیسے کچھ امیجنڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں، تو ویسٹ کے کچھ لوگ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا تصور امت بھی کیا ہے، یہ بھی ایک امیجنڈ کمیونٹی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو ان کا آپ کئی کتابوں میں دیکھیں گے نا تو بنیادی تھیسس کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ چونکہ خود جو ہے وہ سنگھاسن سے گرا دیے گئے ہیں اور دنیا کی حکومت ان سے جاتی رہی ہے، مولانا وحید الدین خان صاحب کی زبان میں یہ پچھڑے پن کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ ایک بلیٹڈ کانشیسنس کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ سے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، جیسے بچوں کا ہوتا ہے، بچے کو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی بورڈ گیم، کوئی لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں، تو جب ان کو لگتا ہے کہ وہ ہار رہے ہیں یا ہار چکے ہیں تو وہ ساری گیم ہی اٹھا کے جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو وہ گویا ان کا تصور تو یہی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ حسد کا شکار ہیں،
اور جیسے برنارڈ لیوس نے آرٹیکل لکھا تھا دا روٹس آف مسلم ریج، تو یہ ریج ہے اور یہ انتقام ہے اور یہ حسد ہے، اور یہ مغرب کو فلرش کرتا دیکھنا نہیں چاہتے، اور اب یہ بالکل نہلسٹ ہو گئے ہیں اور انارکسٹ ہو گئے ہیں، اور یہ جو ہے وہ مار دھاڑ پہ اتر آئے۔ تو اسی وجہ سے آپ آگے جو اگلا عنوان ہے وہ ہے نا دا پولیٹکس آف نیمنگ ڈیفائننگ فنڈامنٹلزم۔ تو اب چونکہ یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کسی چیز کو جو ہے کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں، اور یہ اصطلاحات کے حوالے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بھی بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ ہم مغرب کی کسی اصطلاح کو اون کر لیتے ہیں۔ فنڈامنٹلزم کے بارے میں بھی ہمارے کچھ بہت مخلصین نے اور بڑے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ فنڈامنٹلزم جو ہے اس میں کیا برائی ہے، فنڈامنٹلزم کا مطلب ہوتا ہے جو بنیادی اصول ہیں دین کے ان پر پختگی سے قائم ہو جانا اور ان پر جینا مرنا، اس لحاظ سے ٹھیک ہے، یس وی آر فنڈامنٹلسٹ۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے نا کہ ان کا رفظا حب علی محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی، کہ بھئی اگر رفظ جو ہے وہ نام ہے حب آل محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جن و انس گواہ ہوں کہ میں جو ہوں وہ رافضی ہوں۔ یا انہوں نے ایک اور جگہ کہا نا کہ لئن کان ذنبی حب آل محمدی تو فذالک ذنب لست عنہ اتوب۔ تو یہ بات ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن مصطلح کی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ مصطلح ظاہری بات ہے کہ فنڈامنٹلزم کا یہ ایک کرسچن جو ایونجیلیکل جو پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی ہے اس کے ایک خاص فینومینن سے یہ تصور نکلا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو پوری طرح اون کرنے میں بہت پرابلمٹک ہے یہ معاملہ۔ تو اس کے اور نام کیا دیے گئے ہیں اسلامک فنڈامنٹلزم کے، تو مثلا مسلم ایکسٹریمزم کہا اس کو جو ہے وہ کیپل نے، یا کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ یہ موومنٹس کیا ہیں، موومنٹس آف ری جوڈائزنگ، ری کرسچنائزیشن، ری اسلامائزیشن، ٹھیک ہے۔ پھر اور بھی کچھ لوگوں نے نام دیے، اس کو ریڈیکل اسلام کہا، پھر اس کو انٹیگرزم کہا، پھر اس کو ریوائولزم کہا، پھر جو ایک پاپولر نام اس وقت آج کل زیادہ چل رہا ہے وہ اسلامزم ہے۔ اسلام تو بہت اچھی چیز ہے، اسلام تو ایک مذہب ہے، اس کے اندر تو بہت امن ہے، بہت آشتی ہے اور بہت رواداری ہے، ٹالرنس ہے، لیکن اسلامزم بری چیز ہوتی ہے۔ اسلامزم ایک ایڈیالوجی ہے، اسلام ایک مذہب ہے اور اسلامزم ایک ایڈیالوجی ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر ایک سوال انہوں نے یہ اٹھایا ہے مصنفہ نے کہ بھائی کیا یہ جو فنڈامنٹلزم ہے جو بنیادی طور پر ایک کرسچن کانسیپٹ ہے، کیا اس کو اسلام پر عائد کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ جب ہم نیشنلزم، سوشلزم اور کنزرویٹزم جو ہے یہ اصطلاحات بھی یا یہ تصورات بھی مغرب میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ان کو دوسری جگہوں پر بھی اپلائی کیا ہے، تو ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے کچھ فیچرز بیان کیے ہیں، جو کو ڈیفائن کیا ہے انہوں نے، مصنفہ نے، پھر فیچر کیا بیان کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے پولیٹکس سے ہوتا ہے، یہ پولیٹیکل ہے، یعنی یہ گویا مسٹیسزم اس میں نہیں ہے، اور جس طرح ویبر نے تقسیم کی تھی نا کہ ایک ہوتا ہے دس ورلڈلی ایسکیٹسزم اور ایک ہوتا ہے ادر ورلڈلی، یا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ادر ورلڈلی نہیں ہے، یہ دس ورلڈلی ہے، یہ پولیٹیکل ہے، اور جیسے دنیا کے اندر رہتے ہوئے لیکن دنیا پہ راضی نہ رہنا، دنیا کو بدلنے کی عرض۔ دوسری اس کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسکرپچول ریلیجیس ٹریڈیشن جو ہے ان کے اندر ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے، کہنے کو تو آپ کہہ دیں کہ بھائی کنفیوشس فنڈامنٹلزم کہہ دیں یا آپ داؤسٹ جو ہے فنڈامنٹلزم کہہ دیں، لیکن اصلاً یہ جو ہے یہ فینومینن جو اسکرپچول ریلیجنز ہیں اس کے اندر جو ہے پایا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ گویا ایک ریئیکشن ہے، اور بنیادی طور پر ریئیکشن کس کا ہے؟ یہ مڈرنٹی کا ہے، اور مڈرنٹی نے یہ دنیا پیدا کی ہے، گویا اس کے خلاف یہ ایک ریئیکشن ہے۔ تو یہ پہلے چیپٹر تھا، اب بہت ہی اختصار سے میں نے بیان کیا۔ دوسرے چیپٹر میں کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ پروجیکشنز اینڈ ریفلیکشنز، اسلامک فنڈامنٹلزم اینڈ ماڈرن ریشنل ڈسکورس۔ یہاں پر وہ جو بات اور بھی کچھ لوگوں نے کہی ہے، اور میں اس کو اون کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو ماڈرن سوشل سائنسز ہیں یہ کیپٹلزم کے بطن سے پیدا ہوئی، اور اس میں جو ہے بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور پھر بار بار کہ یہ جو مغرب نے فریڈم، لبریشن، ہیپینس، ریزن، نوبلٹی، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ پازیٹیو چیزیں ہیں، یہ ان ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جو اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے ٹیرنی تھی،
ٹھیک ہے، اور ڈوگما تھا، اور سپرسٹیشن تھا، اور ریلیجن تھا. تو وہی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے، اور کیونکہ انہوں نے کہا بھی یہی ہے، یعنی جب وہ ماڈرنٹی میں آ گئے تو انہوں نے اپنے پہلے دور کو کہا کہ یہ ڈارک ایجز ہیں. تو یہ گویا جو ہے آپ کہیں فورسز آف ڈارکنیس ہیں، اور ہمیں ان کو ختم کرنا ہے. اب یہاں پر انہوں نے جو خاتون مصنفہ ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو تصور ہے نا یہ بہت ہیجمونک ہے، اور یہ جو پاور کا ڈسکورس ہے اس کی بنیاد پر ہم نے کیا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں انہوں نے گڈیمر کا ذکر کیا ہے کہ گڈیمر نے کہا ہے کہ جو ڈائلاگ ہے نا وہ بات اہم ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہورائزنز ہوتے ہیں، اور ایک فیوژن آف ہورائزنز کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے جو ادر ہے نا، جو ادر کا جو پرسپیکٹو ہے اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ہیجومینک تصور تھا ماڈرنٹی کا، اس پر کرٹیک ہوئی، بہت سے لوگوں نے کی ہے. ہیبر ماس کا بھی انہوں نے تذکرہ اس میں کیا ہے کہ ہیبر ماس جو ہے وہ بھی پازیٹیوزم کے خلاف ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمیں اس کا پورا تصور کیا ہے کمیونیکیٹو ایکشن کا. اسی طریقے سے مارٹن بیوبر، وہ تو خیر بنیادی طور پر ایک ایگزسٹانشلسٹ ہے اور جیو ہے اور مذہبی آدمی ہے، اس کا تصور بھی یہی ہے کہ ڈائیولوجیکل ہونا چاہیے معاملہ، اور ریلیشن شپ جو ہوتا ہے افراد کا بھی اور تہذیبوں کا بھی وہ ڈائیلاگ پر مشتمل ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ مصنفہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہم نے ایک بالتر جگہ سے کھڑے ہو کے ہم نے دیکھا ہے فنڈامنٹلزم کو، اسلامک فنڈامنٹلزم کو، ہمیں جو ادر کا پرسپیکٹو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کو بولنے کا موقع دینا چاہیے کہ بھئی وہ کیا کہتا ہے، ہم کیوں اپنی کیٹیگریز جو ہے اس کے اوپر ٹھوس رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جو اسلامک فنڈامنٹلزم ہے اس میں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو مذہب ہے اور ریلیجس اتھارٹی ہے اور ٹریڈیشن جو ہے اس کی سینٹرلٹی ہے، لیکن میں نے اس طرح عرض کیا ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں بھی مسلمانوں نے بھی جو اپولوجیٹکس کا لٹریچر پیدا کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے وہ دین میں نہیں ہے، ریلیجس ڈسکورس میں نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ تو معاشی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے، اور ویسٹ نے ہمیں دبایا ہے، ویسٹ نے ہم پہ ظلم کیا ہے. تو اس کا آپ سمجھ لیں کہ ایک ری ایکشن ہے جو ہوا ہے، اور اس کا کوئی سرا ہمارے دینی بیانیے میں نہیں ہے. لیکن ایسا ہے کہ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یعنی یہ جو جس کو تعبیر دین کہہ لیں یا جس کو سیاسی اسلام کہہ لیں یا پولیٹیکل اسلام کہہ لیں، اس میں اس کا بیج ہے. مثال کے طور پہ امریکن ایک پروفیسر ہیں، عرب ہیں بنیادی طور پہ، خالد ابو الفضل، UCLA میں لاء کے پروفیسر ہیں. تو انہوں نے کتاب جو لکھی اس کا نام تھا کہ دا گریٹ تھیفٹ، کہ بھئی یہ جو ملیٹنٹس ہیں یا ریڈیکلز ہیں یا فنڈامنٹلسٹ ہیں انہوں نے ہمارے مذہب کو اغوا کر لیا، ایک باطل تعبیر ہے جس سے یہ دہشت گردی پیدا ہو رہی ہے یا مار دھاڑ پیدا ہو رہی ہے. اس کے صرف جو ہے سیاسی، سماجی، معاشی، نفسیاتی مسئلے نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک ڈسکورس ہے. تو ہمارے ہاں ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک میں جاوید احمد صاحب غامدی نے جو ہے یہ بات پیش کی، خاص طور پہ APS کے واقعے کے بعد متبادل بیانیہ انہوں نے جو پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اصل میں یہ جو مار دھاڑ ہو رہی ہے، جو ملیٹنسی ہو رہی ہے، اس کا سرا جو ہے وہ آپ کے مدارس میں ہے اور آپ کی تحریکوں میں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر یہ جو خاتون کہہ رہی ہیں کہ جو سوشل سائنٹیفک ایکسپلینیشنز ہیں یہ فروٹفل ہیں، لیکن یہ بہرحال پوری طرح اس بات کو ایکسپلین نہیں کر پاتی. اور یہ ٹھیک ہے بات کہ خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ فنڈامنٹلزم یا مسلم فنڈامنٹلزم بنیادی طور پر اس کا جو مطالعہ لوگوں نے کیا ہے تو مڈل ایسٹ اس کا جو ہے وہ سینٹر بنا ہے. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس کی اپیل کیوں بڑی ہے فنڈامنٹلزم کی. تو ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جو آلٹرنیٹیوز تھے نا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو ناصرزم تھا، یعنی مختلف چیزیں وہاں پر جیسے مصر میں ٹرائی کی گئیں، یعنی ایک صاحب نے جو ہے اس کی بتائی ہے جینیالوجی کہ لبرلزم جو تھا 1922 سے 52 تک اس کا تجربہ ہوا، پھر نیشنلسٹ سوشلزم کا 1952 سے 70 تک ہوا، پھر کوزائے لبرل آٹوکریسی جو ہے 1970 سے 80 تک ہوئی. اور گویا مطلب جو آپ سمجھ لیں سیکولر ریجیمز تھیں انہوں نے مایوس کیا، ان سے لوگ ڈس ایلوژنڈ ہوئے کہ بھائی یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو ایک اس سے بھی جو ہے لوگوں کے اندر اپیل پیدا ہوئی، یہ جو آپ سمجھ لیں فنڈامنٹلسٹ آئیڈیاز تھی یا ریلیجیس آئیڈیاز تھی اس کی طرف. دوسری بات یہ تھی کہ جو اگر لبرل ڈیموکریسی کے خلاف جو اگر لیفٹ کی ایڈیالوجی ہے، چونکہ اس کے اندر مختلف اسباب سے مذہب کے خلاف ایک ویو یا ایک سٹانس اختیار کر لیا گیا تھا، اس کی وجہ سے جو اوور آل مسلم سماج تھا اس نے اس کو قبول نہیں کیا.
اور وہاں کی جو ریجیمز تھیں، عرب ریجیمز، انہوں نے بھی جو آپ سمجھ لیں جو لیفٹ کی ایڈیالوجی ہے اس کو بہرحال زیادہ بڑا تھریٹ سمجھا بنسبت اس کے کہ مذہب کی اپیل کو جو ہے سامنے لایا جائے. تو یہ بھی ایک سبب تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے فنڈامنٹلزم کا شیوع ہوا ہے اور وہ جو ہے پھیلا ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا چیپٹر ہے، اس میں بنیادی طور پر اس کا جو آپ کہہ لیں عنوان کیا ہے، A View from Another Side, The Political Theory of سید قطب. اب سید قطب علیہ رحمہ چونکہ ہمارے اپنے آدمی ہیں، اور میں نے تفصیل سے یہاں پہ کتاب میں سے نوٹس بنائے تھے، لیکن اب وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. جو بنیادی مسئلہ ہے جو اہل مغرب کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ اصل میں یہ ہے کہ چونکہ کرسچینٹی ہی ہے جس سے ہم کہہ لیں کہ جس کے ہاں سے آگے اگلا مرحلہ جو ہے وہ انلائٹنمنٹ کا یا ماڈرنٹی کا ہوا ہے، اور کرسچینٹی کے کسی سبب سے جینیسس کے اندر ایک طرح سے ایک تقسیم پائی جاتی ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام اگر ہم اپنی ٹرم استعمال کریں تو ہمارے مطابق جو ہے وہ مکی دور میں دنیا سے چلے گئے. ان کی زندگی میں مملکت کا، قوت کا، سلطہ کا، اختیار کا دور نہیں آیا، اور بہت بعد میں آپ کو معلوم ہے 313 یا 15 میں کانسٹنٹین نے جو ہے وہ قبول کیا عیسائیت کو، اور اس کے بعد پھر ایک کنورژن ہوئی ہے. تو ان کے ہاں پہلے دن ہی سے ایک ڈویلٹی پائی جاتی تھی، یعنی ایک چرچ اور ایک آپ سمجھ لیں امپائر، اس کی ایک ڈویلٹی تھی. اور جو سینٹ آگسٹائن نے کہا نا کہ سٹی آف مین اینڈ سٹی آف گاڈ، یہ دو چلے آ رہے تھے. تو ان کے لیے یہ جو تصور ہے جو حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا، کہ الدین والدولہ، کہ دین اور دولت، الدولہ، یا آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹ اینڈ ریلیجن اور پاور اینڈ ریلیجن یہ ایک ہیں، یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے. اور اسلام جو ہے اپنا غلبہ چاہتا ہے، اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پوری جو انسانی زندگی کے تمام گوشے ہیں اس میں اپنا تسلط چاہتا ہے. تو یہ ان کا بنیادی تصور تھا. اس وجہ سے وہ اصل میں کہہ یہ رہی ہیں مصنفہ کہ بھائی آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی فینیٹک ہیں یا یہ کوئی ہیں، آپ سید قطب کو ایز اے پولیٹیکل تھیورسٹ دیکھیں اور پھر اس لحاظ سے آپ ان کا مطالعہ کریں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو یہی کرتے ہیں نا کہ عام طور پہ جو ویسٹرن کنسٹرکٹس ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں مشرق کے لوگوں کو بھی دیکھنے کے لیے. تو اس میں بہرحال اس میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیے نا، اگر آپ یہ کہیں مثال کے طور پہ کہ شاہ ولی اللہ صاحب عالم دین تھے، یا ابن خلدون عالم دین تھے، یا امام ماوردی عالم دین تھے، تو اس سے کوئی اپیل اب جدید آدمی کے اندر بھی پیدا نہیں ہوتی. یعنی پوسٹ کولونیل سوسائٹی جو مسلمانوں کی ہیں اس میں بھی کوئی توجہ پیدا نہیں ہوگی. اگر آپ کہیں کہ جناب ایک جو ابن خلدون تھے وہ آپ سمجھ لیں ایک پروٹوٹائپ تھے، ایک سوشولوجسٹ تھے، یا وہ ہسٹورین تھے، یا شاہ ولی اللہ کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ اکانومسٹ تھے، یا وہ سوشولوجسٹ تھے، یا وہ سائیکولوجسٹ تھے، تو ہمارے جدید لوگوں کے اندر ان لوگوں کے لیے ایک اپیل پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کو لگتا ہے اچھا بھائی ان لوگوں نے بھی کوئی سمجھداری کی بات کی ہے، کوئی بھلی بات کی ہے، ہم تو ان کو ملا ہی سمجھتے رہے. تو بہرحال یہ بھی ایک پرابلم کا مسئلہ ہے کہ ہم آج کے جو تصورات ہیں ان کو پیچھے کے لوگوں پر جو ہے وہ لیبلنگ ہم کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر وہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک صاحب کا حوالہ دیا ہے کہ اگر جو ہے وہ if the dispute as to who should rule and why should we obey the ruler، اگر یہ پولیٹکس کا ہب ہے تو کوئی مسلمان بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا. تو حکومت اور طاقت یہ تو ہمارے دین کے اندر گتھی ہوئی چیزیں ہیں اور اس کو ہم اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے سید قطب کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو سید قطب جس طرح ایک صاحب نے ان کی جینیالوجی ٹریس کی ہے کہ پہلے ان کا ایک لبرل فیس تھا، پھر وہ ایک جنرل آپ سمجھ لیں اسلام کی طرف رجحان ہوا، اس کے بعد پھر وہ آل آؤٹ جو ہے وہ ریڈیکل ہو گئے. تو ان کے بھی زندگی میں مراحل آئے ہیں نا، اور وہ بلکہ جو ابراہیم ابو ربی ہے انہوں نے تو ان کو محمود العباس لقاد سے بھی ملایا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ رفت پارٹی کا حصہ تھے اور وہ بھی گویا اسی طرح کے آدمی تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاں تبدیلی پیدا ہوئی ہے. تو سید قطب بھی جو ہے وہ ویسٹ کے بہت سے آتھرز ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی وہ ہوا میں گفتگو نہیں کرتے. ایک طرف وہ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ مغرب کے مفکرین ہیں ان کا نام لے کر ان پہ کرٹیک کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ایک ریڈیکل ہیں اور ایک مارٹیر ہیں اور ان کا تذکرہ ہے، اور ان کے انفلوئنس کا بیان ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہیں. اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی کہ جو ماڈرن ملیٹنسی پیدا ہوئی یا ریڈیکلزم پیدا ہوا
تو خاص طور پہ جو ان کی کتاب ہے معالم فی الطریق، تو اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی یہ جتنے بھی مسلم جو جہادی ہیں ان کی بائبل ہے۔ تو سید قطب جو ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہوئے، اگرچہ اس آتھر نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ جو جہاد کا تصور ہے جدید دور میں، اس کو سب سے اچھے طریقے سے جو اس کی تنقیح کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے وہ تو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن اس کے بعد پھر گویا انہی سے رہنمائی لیتے ہوئے سید قطب نے اس تصور کو لے کر آگے چلے ہیں۔ اور جیسے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی حسن البنا جو ہے ان کی وفات کے بعد ایک ویکیوم پیدا ہو گیا تھا، ایڈیولوجیکل ویکیوم، جس کو جو ہے وہ فل کیا ہے سید قطب نے۔ بلکہ اسی کتاب کے ایک اینڈ نوٹ میں نا یہاں پہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے حسن حدیبی کا کہ وہ جیسے گویا وہ ان کے رائیول تھے۔ اب مجھے تاریخی طور پہ نہیں پتا، اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے پھر بعد میں جب اخوان کے اندر کچھ ملیٹنٹ ونگ پیدا ہوئے، جماعت الہجرہ و تفکیر پیدا ہوئی، جس کے حوالے سے ایمن الظواہری کا بھی بہت تذکرہ ہوتا ہے، تو انہوں نے پھر کتاب لکھی دعات لا قضات۔ تو یہاں پر آتھر کا خیال یہ ہے کہ جیسے وہ شروع ہی سے دو انکلینیشنز تھی، تو سید قطب کے ہاں جیسے ریڈیکلزم زیادہ تھا، ان کے ہاں جو ہے وہ گویا زیادہ پیسیفزم تھا یا دعوت کا جو ہے پہلو جو نمایاں تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ سید قطب جو ہے مڈرنٹی کو ایک پیتھولوجی کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور وہ جیسے ان کا ایک تصور ہے نا کہ یہ جو آپ کہہ لیجئے کہ اس کو پھر وہ جاہلیت کہتے ہیں، یعنی سید قطب یعنی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو جاہلیت کہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سید قطب نے بہت زور سے اس کو جاہلیت قرار دیا۔ اور یہ بھی ایک بات جیسے سامنے آتی ہے کہ جو پرانا ایتھیزم تھا وہ گویا آپ سمجھ لیں یا شرک جو تھا وہ جہالت کی بنیاد پہ تھا، جو ماڈرن جو آپ سمجھ لیں شرک ہے یا کفر ہے یا ایتھیزم ہے، یہ باسم العلم ہے، وہ علم، عقل، شعور، روشنی کے نام پر ہے۔ تو گویا سید قطب علیہ رحمہ وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی جس کو آپ روشنی کہہ رہے ہیں، جس کو آپ تنویر کہہ رہے ہیں، جس کو آپ شعور کہہ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جاہلیت ہے۔ اور پھر اگر آپ ان کی جو کتاب معالم فی الطریق دیکھیں تو اس کا منہج کیا ہے؟ اس کا منہج وہی ہے جو کسی بھی ایک بڑے ڈسکورس کا ہوتا ہے کہ بھئی پہلے جو ہے آپ صورتحال کا جائزہ لیں گے اور آپ بتائیں گے کہ جی مسئلہ کیا ہے، بیماری کیا ہے، اس کے بعد پھر آپ بتائیں گے کہ بھئی علاج کیا ہے، ریمیڈی کیا ہے، الداء والدواء، اور پھر وہ صرف آپ نظری طور پہ نہیں بتائیں گے، پھر آپ اس کا ایک گویا پورا پروگرام دیں گے کہ بھائی وہ تبدیلی جو ہے وہ تھیوریٹیکل تبدیلی ایکچولائز کس طریقے سے ہوگی۔ تو جیسے کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے مارکس کا اور اینگلس کا، اسی طریقے سے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں معالم فی الطریق بھی ہے۔ تو یہ اس میں آگے تصور یہ ہے کہ ہمارا جو تاریخ کا تصور ہے وہ مغرب سے مختلف ہے، ہمارا سماج کا تصور جو ہے مغرب سے جو ہے مختلف ہے۔ مغرب میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہسٹوریکل ہوتی ہے، ہر چیز ٹائمڈ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو ہیگیلین ویو آف ہسٹری ہے جس میں ایک ڈائلیکٹکس ہوتا ہے اور ایک پروگریسو ویو ہے اور ایک آپ کہہ رہے ہیں لینئر ویو ہے۔ تو یہ جو سید قطب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، اسلام اس لحاظ سے ایک ہسٹوریکل ریلیجن ہے، یعنی ان کو میتھیکل نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی جو عقائد ہیں، اس کی جو اقدار ہیں وہ اے ہسٹوریکل ہے۔ پھر خاص طور پہ یہاں پہ انہوں نے آئزہ برلن کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے، آئزہ برلن کا کہ ایک آرٹیکل ہے ٹو کانسیپٹس آف لبرٹی، جس میں ایک پازیٹیو جو ہے فریڈم ہے اور ایک نیگیٹو فریڈم۔ تو یہاں بڑا اچھا اس کو ہم جوڑ سکتے ہیں کہ سید قطب نے ایک تو یہ کہا کہ جی نیگیٹو فریڈم کیا ہے، کہ نیگیٹو فریڈم یہ ہے کہ آپ کو ما سوی اللہ سے آزادی حاصل کرنی ہے، اور پازیٹیو فریڈم کیا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو خدا کا جو ہے وہ بندہ بنانا ہے۔ اور جب میں یہ پڑھ رہا تھا یہ کتاب بھی، اور ظاہر بات سید قطب شہید کے ہاں یہ پایا بھی جاتا ہے، تو مجھے وہ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول یاد آ رہا تھا، بہت مشہور قول ہے کہ نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الآخرہ اور ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ پھر انہوں نے جینڈر اور ریس کے بارے میں تصور جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ سید قطب نے بتایا ہے کہ ان کا جو سماج ہے اس میں خاندانی نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو چکا ہے، اور یہ مصنفہ یہ کہتی ہیں کہ وہ عورتوں کی تعلیم کے حق میں تھے لیکن کو ایجوکیشن کے خلاف تھے۔ اور پھر یہ بتایا کہ سید قطب نے جو ہے ایک تو بنیادی طور پہ الزامی جواب دیا ہے، یعنی ایک تو انہوں نے ان کا
جو ڈیٹوریشن ہے فیملی سسٹم کی اس پر جو ہے وہ رد کیا ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں پر ان کی ریڈنگ ہے کہ یہ جو سید قطب ہیں وہ عورتوں کی برابری کے قائل ہیں، لیکن یہ برابری جو ہے یہ خدا رسیدگی وغیرہ کے حوالے سے ہے، لیکن بہت سی چیزیں اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ برابری نہیں ہے. اور اب وہ خود کہتی ہیں کہ بھئی ان کے ذمے ہے یہ بتانا کہ اگر برابری ہے تو قرآن مجید میں بہت سے جو ہیں وہ احکامات ایسے ہیں کہ جس میں ڈسپیرٹی پائی جاتی ہے، میراث میں پائی جاتی ہے، شادی طلاق کے معاملات میں پائی جاتی ہے. بلکہ اس کتاب پر جو ریویوز میں نے دیکھے تھے تو اس میں ایک کرٹیک ان پہ کی گئی کہ آپ ایک خاتون ہیں اور آپ کو تو فیمنزم کا قائل ہونا چاہیے، اور گویا آپ نے بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہے سید قطب پہ، اور تنقید جیسے کھل کے کرنی چاہیے وہ آپ نے نہیں کی. تو بہرحال دوسری جو ایک بات انہوں نے کی ہے وہ اہم بات ہے، وہ فنڈامنٹلزم کے اندر ہوتی ہے. مصنفہ نے جو بات کی ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی باقی جو ماڈرنسٹ لوگ تعویلات کر رہے ہیں یا اپولوجیٹکس ہو رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ ڈائلیوٹ کر رہے ہیں، وہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، وہ ایک تعبیر ہے، جبکہ میں جو بتا رہا ہوں وہ اصل اسلام ہے. اور یہ فنڈامنٹلزم میں ہوتا ہے کہ بھئی باقی چیزیں تعبیرات ہیں، ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ تعبیر نہیں ہے بلکہ وہ اصل دین ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے مختلف ہے، یعنی جس طرح ایک فیمنسٹ ریڈنگ ہوتی ہے، جیسے ایک لبرل ریڈنگ ہوتی ہے ٹیکسٹ کی، جیسے ایک مارکسسٹ ریڈنگ ہوتی ہے، تو ہم کیوں نہ سمجھیں کہ یہ ایک ریڈیکل یا پولیٹیکل ریڈنگ آف قرآن ہے. تو بہرحال یہ ایک سوال بھی مصنفہ نے بیچ میں اٹھایا. پھر سائنس اینڈ ایپسٹیمولوجی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سب سے اہم مبحث ہے، اور سید قطب کا یہ کہنا تھا کہ خاص طور پہ جو فلسفی ہے نا وہ ایک کروسو فورس ہے. اور یہاں تک یہ بات ہے سائنس کا اور فلسفی کا کہ وہ یہ دیکھے کہ بھئی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور تھوڑی اس کی کوزیلٹی دیکھے، اور جس کو ہم کہتے ہیں حکمت عملی کی حد تک اس کو آپ برتیں، لیکن اگر آپ اس کو وحی کے مقابل پہ یا وحی کے متبادل کے طور پر لے کر آئیں گے، اگر آپ عقل کو خود مکتفی سمجھنے لگیں گے، ٹھیک ہے، اور اٹونومس ریزن کا جو تصور ہے وہ سمجھنے لگیں گے، اور اس کو کسی اور جو ہے وحی کی اعانت کی یا سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں سید قطب یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ کرپشن ہے. اور اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم فلسفی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اب اس میں جو مصنفہ ہے انہوں نے ایک بات بادل کہی ہے کہ جو سید قطب ہیں چونکہ وہ ان معنوں میں کوئی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جدید تعلیم یافتہ آدمی ہیں، تو ان کے ہاں بھی وہ چیز پائی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ایمبیولنس، یعنی ایک دو جذبیت ہوتی ہے، ایک کھچ ہوتی ہے جو دونوں طرف سے پڑتی ہے. اور آگے جا کر بھی جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کریں گے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے، ہمیں سائنس کی طرف جانا ہے، ہمیں جدید اداروں کو اختیار کرنا ہے. یعنی جب وہ خمینی صاحب سے ان کو کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ کہتے ہیں کہ خمینی صاحب کے یہاں تو ولایت فقیہ کا تصور ہے، اور ایک تصور ہے کہ بھئی علماء کی کاؤنسل ہونی چاہیے جو ان کے اوپر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ایک کینوپی کی طرح ہو، اور گویا مولویوں کی حکومت یا تھیوکریسی ہو، جبکہ سید قطب کا تصور ایسا نہیں ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جو لوگ بھی جدید دور میں اسلام کی انقلابی یا سیاسی تعبیر کی ہے ان کے بارے میں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جدید لوگ تھے اصلاً، اور یہ روایتی علماء میں سے نہیں تھے، اس وجہ سے ان کے اندر کچھ اثرات جو ہیں وہ آ گئے ہیں. اور اگر آپ نے ایک بہت مشہور سیرین تھنکر ہیں جو جرمنی چلے گئے تھے جوانی میں، اس کے بعد ابھی جرمنی ہی میں ساری زندگی رہے، بسام طیبی کے نام سے، تو ان کا ایک تصور ہے، وہ کہتے ہیں سیمی یا سیمائی مڈرنٹی. ان کو شکایت ہے مسلمانوں سے کہ مسلمان جو ہیں وہ مغرب کی جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ان کی گیجٹس جو ہیں اس کو تو قبول کر لیتے ہیں آل آؤٹ اور ایمبریس کرتے ہیں، لیکن اس کی وہ جو علمیت ہے، ایپسٹیمولوجی ہے، اس کا جو کلچر ہے، اور پھر خاص طور پہ اس کی جو ویلیوز ہیں اس میں اڑی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ڈیلیما ہے جو ہمیں جگہ جگہ اسلامک ماڈرنزم میں نظر آتا ہے. تو اس کے بعد وہ یہی کہتے ہیں کہ جو فلسفہ وغیرہ ہے یا سائنس ہے، اگر یہ جس کو کہتے ہیں مسئلے حل کرنے کے لیے رہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے جو مہمات مسائل تھے وجود اور شعور کے، اور جو میٹا کوسچنز تھے، اس میں جب اس نے دخل دینا شروع کر دیا، اس پر جو ڈیبیٹ کرنا شروع کر دی، تو اس سے مسئلے پیدا ہوئے. اس کے بعد جو ہے پولیٹیکل ایکشن کی بات ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے ان پہ ایک تصور ہے
ستیرہ کار رہا ہے ازل سے تائم روس، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، اور وہ ان کے ہاں جیسے ایک تصور پایا جاتا ہے حق و باطل کے مارکے کا. اور اسی لیے جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ مصنفہ کہتی ہیں کہ ان کا جو تصور ہے وہ میکس ویبر کا جو کیلوینسٹ تصور تھا نا، کہ بھائی جو ایک خاص طرح کا ایسیٹسزم ہوگا لیکن وہ دس ورلڈلی ہوگا، کہ ہم دنیا میں رہیں اور دنیا کو بدلنے کی، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں جو ہے وہ تصور جو ہے وہ جہاد کا بھی آئے گا. پھر ان کے بعد مورلٹی اینڈ پالیٹکس کا جو تصور ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں امت کو ریوائیو کرنا ہے. اور پھر یہ مصنفہ کہتی ہیں کہ فرد اور اجتماع دونوں کے ہاں جو چیز وہ چاہتے ہیں پیدا ہو وہ توازن ہے. وہ جو ان کی کتاب ہے نا خصائص التصور الاسلامی و مقوماتها، اس میں بھی التوازن جو ہے ایک بہت بڑی خاصیت وہ دیکھتے ہیں. پھر اسلامک اسٹیٹ کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، اور وہی تصور کہ اسلام ایک نظریہ ہے، اسلام ایک تحریک ہے. اور مصنفہ نے ذکر کیا ہے کہ مارکس کے ہاں جو ایکویلٹی ہے یا جسٹس ہے وہ صرف معاشی ہے، جبکہ سید قطب کے ہاں ہمیں جو ہے وہ سیاسی، سماجی، معاشی، روحانی ہر طرح کی جو ہے ایک خاص طرح کی برابری اور عدل کا تصور ہمیں ملتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سید قطب جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے بھی خلاف نہیں ہے، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے خلاف بھی نہیں ہے، فری ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر بھی چاہتے ہیں، ایریڈیکیشن آف پاورٹی اینڈ ایکسٹریم جو ہے ویلتھ بھی چاہتے ہیں، اور ایک طرح سے میریٹوکریسی اس کے بھی قائل ہیں. اور بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جو ایسنس آف اسلام ہے وہ برقرار رہے. اس کے بعد جو جدید سٹرکچرز ہیں، پولیٹیکل سٹرکچرز اور جدید جو آرٹیفیکٹس ہیں، ان کو لینے میں کوئی جو ہے مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پہ ایک اعتراض بھی ہے مصنفہ کا کہ لینگویج اور جو آپ سمجھ لیں سمبل اور کئی جگہ پر فوکس جو ہے ان کے بیانیے میں لگتا ہے کہ وہ مغربی ہے، اور بہرحال وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ جو ہے وہ بٹھایا جائے. اور اس سے بہرحال ہوتا یہ ہے کہ انسان متاثر تو ہوتا ہے. علامہ اقبال کی ایک نظم میں پیر و مرید، وہاں وہ ایک سوال کرتے ہیں اور جو ہے پیر رومی جواب دیتے ہیں. تو وہ اقبال نے پوچھا نا کہ ہے نگاہ خاوراں مسحور غرب، حور جنت سے ہے خوشتر حور غرب. تو یہ جو میسمرائز ہو گئے ہیں ہمارے مشرق کے لوگ، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو وہ اس کا جواب دیا مولانا روم نے کہ ظاہر نقرہ گرسپیدست و نو دست و جامہ ہم سیاہ گردد ازو. کہا کہ جو چاندی ہوتی ہے نا، ویسے اس کا ظاہر تو غیبت سفید ہوتا ہے، لیکن اس کی جو لوگ بھی اس میں کام کرتے ہیں، لیبر کرتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، ان کا ہاتھ اور ان کے کپڑے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور ایک تصور تو یہ ہے کہ ہم بالکل ہی کلام نہ کریں، گفتگو نہ کریں، اور روایتی جو ہے وہ اصطلاحات میں گفتگو کریں، لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جدید آدمی تک بات کیسے پہنچے گی؟ تو جدید آدمی تک بات پہنچانے کے لیے پھر ہم جدید ماڈرن جارگن، ماڈرن اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر پرابلم یہ ہے کہ ان کی ایک جینیالوجی ہوتی ہے، ان کے ساتھ کچھ جو ہے وہ ایک مینٹل کنسٹرکٹ ہوتا ہے جس سے وہ اصطلاح سامنے آتی ہے، اور پھر اس سے خلط مبحث وجود میں آتا ہے. برنارڈ لوئس نے ایک کتاب لکھی تھی دی پولیٹیکل لینگویج آف اسلام، اس میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی ذمی کا جو تصور ہے وہ بالکل ایک خاص تصور ہے، اس کے ایکویلنٹ کوئی اصطلاح جو ہے ہمیں مغرب کی پولیٹیکل تھیوری میں نہیں ہمیں ملتی. بہرحال پھر اسی وجہ سے وہ جو مصنفہ ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ماڈرن فنڈامنٹلسٹ ہے، یعنی ان کو آپ اینٹی ماڈرن نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں یہ بہت سی جگہوں پہ ماڈرن ہے، اور بس وہ یعنی اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ انٹائی ماڈرن ہے یا یہ کوئی خلاف ہیں اس کے، یہ ریئیکشنری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سید قطب کا پورا پروجیکٹ کیا ہے، بنیادی طور پر این انگیجمنٹ ود ماڈرنٹی، اور اس وجہ سے وہ انفلوئنس بھی ہیں ماڈرنٹی سے جا بجا کئی جگہوں پہ. اچھا، اس کے بعد وہ اسی لیے کہتے ہیں نا آپ اس کو ارریشنلزم نہ کہیں، اس کو آپ جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ارریشنل نہیں ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نان ریشنل ہے، یا سپرا ریشنل ہے، یا ٹرانس ریشنل ہے. پھر یہاں پر پیج 87 پر یہ چند اشکالات اٹھاتی ہیں مصنفہ سید قطب پر، کچھ سوالات اٹھاتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو مسئلہ یہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ناٹ ان دس سرچ فار مورل یونٹی اینڈ ری انچینٹمنٹ
but with first his insistence that the only true unity lies in Islam. یعنی ایک تو تصور ان کا یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات کہ ری انچینٹمنٹ ہونی چاہیے، موریلٹی کی طرف جانا چاہیے، تو وہ تو آگے اگلے چیپٹر میں بتائیں گی نا کہ بھئی مغرب، اس جو 5واں چیپٹر ہے کہ بھئی مغرب کے بھی بہت سے بڑے لوگ ہیں جو ڈس ایلوژنڈ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ڈکے کا شکار ہو گئے ہیں. لیکن کہتے ہیں مجھے جو پرابلم ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اسلام کو کیوں کہتے ہیں الاسلام هو الحل، اسلام ہی کیوں؟ اور بہت سے ڈسکورسز ہیں، کرسچینٹی بھی ہے، پھر لبرلزم بھی ہے، پھر اور بہت سے کمپیٹنگ آئیڈیالوجیز ہیں وہ بھی ہیں، تو آپ صرف اسلام کو کیوں سارا حق دے دیتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ his denial that his own interpretation of Islam is an act of interpretation. یہ وہی بات جو میں پہلے کر چکا ہوں کہ وہ یہ کہیں گے کہ بھئی میری تعبیر نہیں ہے، میں تو جو کہہ رہا ہوں وہ اصل میں اسلام ایز سچ ہے. جیسے ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی اس میں سے بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں. اس طرح جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کی ایک سیاسی تعبیر ہے، اسلام کی ایک جو ہے وہ صوفیانہ تعبیر ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اسلام ہے، اسلام ایز سچ. جس طرح سی ایس لوئس نے کہا تھا نا میئر کرسچینٹی، وہ کہتے ہیں کہ جی میئر اسلام. تو یہی اعتراض گویا یہاں پر مصنفہ جو ہے وہ سید قطب پر کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی تو انٹرپریٹیشنز ہیں لیکن آپ کی بھی تو انٹرپریٹیشن ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے. تو بعد اس کے بعد پھر وہ اگلا چیپٹر ہے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ ویو اکراس ٹائم اسلام ایز دا ریلیجن آف ریزن، کمپیٹیبلٹی آف ریزن اینڈ ریلیجن. اس میں جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کا تذکرہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جیسے جیکسٹاپوز کیا ہے سید قطب سے، کہ سید قطب نے بھی ماڈرنٹی کے ساتھ انگیج کیا، ان دو لوگوں نے بھی انگیج کیا مثال کے طور پر، لیکن یہ گویا یہ لوگ بنیادی طور پر ریلیجن اور ریزن کی کمپیٹیبلٹی کے قائل تھے. اور بادل میری رائے چونکہ بہت سخت ہے اس پوری ٹرائیڈ کے بارے میں، جمال الدین افغانی، محمد عبدہ اور رشید رضا، تو میرے خیال کے مطابق تو یہ وہ اقبال کی نگاہ میں، جو اقبال کے الفاظ میں مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے. اور بہرحال ان لوگوں نے بہت نقصان پہنچایا اسلامک ڈسکورس کو، اور ایک انحراف ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں سر سید احمد خان سے شروع ہوا اور اس کی ایک آپ اس وقت موجودہ پڑاؤ کیا ہے جیسے ڈاکٹر راشد شاز ہیں. اسی طریقے سے جمال الدین افغانی سے انحراف شروع ہوا جس کی ایک نمایاں مثال جدید دور میں جو ہے وہ عبدالکریم سروش ہیں. اور اسی طریقے سے محمد عبدہ سے جو انحراف شروع ہوا وہ حسن حنفی میں اور جو جدید بہت سے لوگ ہیں مصر کے ان کے ہاں پایا جاتا ہے. تو بہرحال ان کے ہاں جو چیز پائی جاتی ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے. اور اسی وجہ سے جو آپ سمجھ لیں کہ سید قطب ہیں وہ ان کو کیسے سمجھیں گے، یعنی وہ ان کو ایسے دیکھیں گے کہ یہ جو جاہلیہ فرام ود ان ہے، یعنی یہ جو آپ جاہلیت جس کو انہوں نے مغرب کو قرار دیا ہے، ہمارے اندر بھی جو جاہلیت کے نمائندے ہیں وہ گویا یہ لوگ ہیں. اس کے بعد آگے انہوں نے خمینی صاحب کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں ظاہری بات بہت سی چیزیں سملر ہیں سنی فنڈامنٹلزم اور شیعہ فنڈامنٹلزم میں، لیکن بہرحال کچھ چیزیں الگ بھی ہیں. ایک تو میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ان کے ہاں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل تشیع میں ایک چرچ لائک آرگنائزیشن، بالکل ایز سچ تو نہیں ہے تھیوکریسی، لیکن ایک چرچ لائک ایک ہائرارکی پائی جاتی ہے. ان کے ہاں پورے جو ہے وہ مراجع ہیں اور پھر آیت اللہ العظماز ہیں. تو بادل ولایت فقیہ کے قائل ہیں اور اس طریقے سے پارلیمنٹ کو سپریمیسی نہیں دیتے. اور وہ جس طرح سید قطب کے یہاں تو یہ ہے نا کہ شریعت کافی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ کا ادارہ جو ہے وہ بھی ضروری ہے. تو بہرحال اس کے بعد پھر وہ اگلا چیپٹر ہے، اب اس کا ٹائم نہیں ہے میں بس اشارہ کر دوں کہ چیپٹر 5 ہے وہ کیا ہے کہ انسائیڈ دا لوکنگ گلاس، ویو ود ان دا ویسٹ. انہوں نے یہاں پہ 6 مغربی مفکرین جو ہے وہ منتخب کیے ہیں. اس میں جو ہے وہ ہنا آرنٹ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میکنٹائر ہے، اور پھر جو ہے وہ چارلز ٹیلر ہے، اور اس کے بعد نیو ہاس ہے، اور ڈینیل بیل ہے. ٹھیک ہے، اب ان سب کے ہاں مشترک چیز کیا ہے؟ ایک تو مشترک چیز جو ہے وہ ایک بے اطمینانی ہے ماڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ کا جو پروجیکٹ تھا، کچھ کے ہاں اصول میں، کچھ کے ہاں اس کے اوضاع میں، یا اس کی مینیفیسٹیشنز میں، یا اس کے جو مظاہر پیدا ہوئے ہیں اس میں.
اچھا، اور یہ میں جب ان 6 افراد کو دیکھتا ہوں تو ایک بات مجھے ان میں کامن نظر آتی ہے، اور وہ کامن چیز کیا ہے کہ یہ رچرڈ راٹی کی اگر میں اصطلاح استعمال کروں تو یہ سارے کے سارے میٹافزیشنز ہیں، آئرنسٹ نہیں ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی پراپر پوسٹ ماڈرنسٹ نہیں ہے. یعنی رچرڈ راٹی نے آئرنسٹ کہا ہے بنیادی طور پہ پوسٹ ماڈرنسٹوں کو، جبکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چاہے وہ جوڈاؤ کرسچن ٹریڈیشن ہو، چاہے وہ انلائٹنمنٹ کی ٹریڈیشن ہو، بنیادی طور پر وہ بھی اسینشلسٹ تھی، وہ بھی فاؤنڈیشنلسٹ تھی، وہ بھی میٹا نیریٹیوز رکھتی تھی. جیسا کہ لیوتارد نے کہا ہے نا کہ پوسٹ ماڈرنزم بنیادی طور پر کیا ہے، انکریڈلٹی ٹورڈ میٹا نیریٹو. تو بہرحال جو میٹا نیریٹیوز کے قائل ہیں وہ میٹا فزیشنز ہیں، اور جو ہے اس کے قائل نہیں ہے وہ آئرنسٹ ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ تنقید کرنے والوں میں سے کوئی بھی پراپر پوسٹ ماڈرنسٹ نہیں ہے، کوئی بھی انارکسٹ نہیں ہے، کوئی بھی نیہلسٹ نہیں ہے، کوئی بھی آئرنسٹ نہیں ہے. تو ہنا آرنٹ ہے، ان کا بنیادی مسئلہ کیا تھا، ان کا جو کام ہے اوریجن آف ٹوٹلیٹیرینزم پر ہے، اور ان کا بنیادی مسئلہ کیا تھا کہ جو اتھارٹی کا جو نظام ہے نا، ان کا ایک آرٹیکل ہے واٹ واز اتھارٹی، ٹھیک ہے، اور پہلے اس کا نام یہ تھا، ایک آرٹیکل ہے واٹ از اتھارٹی، پہلے اس کا نام تھا واٹ واز اتھارٹی. تو بنیادی بات کیا ہے کہ پہلے جو اتھارٹی تھی اس کی اینکرنگ میٹافزیکل ہوتی تھی، لیکن اب ماڈرنٹی کے بعد وہ اینکرنگ ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد انتشار پیدا ہو گیا ہے. تو گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ کو وہ دیکھ رہی ہیں خاتون کہ اس کی وجہ سے وہ جو بانڈیج تھا یا جو اتھارٹی کی لیجیٹیمائزیشن تھی وہ چیلنج ہوئی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کسی اینکرنگ کی. پھر جو ہے میکنٹائر وہ بھی کہتا ہے، اور سب کے ہاں کیا پرابلم ہے کہ کرائسس آف میننگ. تو ہنا آرنٹ کیا ہے، کرائسس آف میننگ پیدا ہوا کرائسس آف اتھارٹی سے. میکنٹائر کہتا ہے کہ کرائسس آف میننگ پیدا ہوا ہے بنیادی طور پر ایک مورل ڈکے کی وجہ سے. اور اس کا کہنا یہ تھا کہ جب آپ نے جو ہے وہ جوڈاؤ کرسچن ٹریڈیشن کو چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ پھر آپ کا اینڈ جو ہے وہ نیٹشین جو نیہلزم ہے، اس کے سوا آپ کہیں نہیں جا سکتے. تو اب آپ کیا کریں، آپ ایرسٹوٹل کی طرف پلٹیں. آفٹر ورچو اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ ایک نیو ایرسٹوٹیلینزم کی ہمیں ضرورت ہے. پھر چارلز ٹیلر کا تذکرہ ہے، اس کی ایتھکس آف اوتھینٹسٹی ہے، اس میں اس نے چیلنج کیا ہے کہ انڈیویجولزم آ گیا ہے، اور خاص طرح کی انسٹرومنٹل ریزن ہے جس نے مسئلہ پیدا کیا. میں بالکل اب جسے کیریکیچر کر رہا ہوں، چند جملوں میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو اگلا جو آدمی اس کو لے کر آئے ہیں وہ رچرڈ جان نیو ہاؤس ہے. تو ان کا یہ چونکہ کرسچن تھا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو خاص طرح کا انڈیویجولزم ہے اور ماڈرنٹی ہے اور ریشنلزم ہے، اس کی وجہ سے ہم نے ڈیموکریٹک ویلیوز میں اس میں بھی ہمارے یہاں کوتاہی آ رہی ہے، کمی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے یہ بات کی. پھر جو ہے اپنا وہ ہے ڈینیل بیل ہے، جس نے کتاب جو لکھی تھی کہ دا کلچرل کنٹراڈکشنز آف کیپٹلزم، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم بنیادی طور پر ہم نے لوز کیا ہے، اور ہم ایک خاص طرح کے انڈیویجولزم کا شکار ہو گئے ہیں. اور اب ان سب کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈس ایلوژنمنٹ جو ہے اس کے وجوہات الگ الگ ہیں، اور وہ جو ریمیڈی کہہ رہے ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، چارلز ٹیلر کی ریمیڈی اور ہے، اور ہنا آرنٹ کی اور ہے، اور میکنٹائر کی اور ہے، ٹھیک ہے، اور ڈینیل بیل کی اور ہے، اور نیو ہاؤس کی اور ہے. لیکن بہرحال ان سب کے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کرٹک ہے ماڈرنٹی کے. اور یہاں پر جو مصنفہ ہیں اس چیپٹر میں دکھا رہی ہیں بار بار کہ یہاں دیکھیں کہ یہ جو تنقید کر رہے ہیں چارلز ٹیلر، یہ جو تنقید کر رہی ہیں ہنا آرنٹ، یہ جو تنقید کر رہا ہے ڈینیل بیل، یہ کس طرح سے میچ کر رہی ہے میکنٹائر کی تنقید سید قطب سے. تو بتانا یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ کوئی انوملی نہیں ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو گیا کہ جس پر آپ بہت شور کریں، آپ بہت پریشان ہوں، یا آپ اس کو سٹگمیٹائز کریں، آپ اس کو ڈیمونائز کریں. آپ اس کو سمجھیں کہ وہ جو اینگزائٹی ہے یا وہ آپ سمجھ لیں ایلینیشن ہے جو خود مغرب کے بڑے لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اگر مشرق کے ایک آدمی نے اس کو اجاگر کیا ہے، اس کو سامنے لے کر آیا ہے، تو آپ اس کو کوئی پیور پیتھولوجی نہ سمجھیں، آپ اس کو ارریشنلٹی نہ کہیں، آپ اس کو فینیٹسزم نہ کہیں، آپ اس کو لیونیسی نہ کہیں.
تو یہ ایک بنیادی تھیسس ہے. اور اس کے بعد ہاں رابرٹ بیلا کا بھی اس میں تذکرہ ہے کہ رابرٹ بیلا کی کتاب جو ہے بہت مشہور کتاب تھی، 1985 میں چھپی تھی، The Habits of Heart, Individualism and Commitment in American Life. اور بعد رابرٹ بیلا نے یہ کتاب لکھی تھی اور یہ بتایا تھا کہ جو بیسک ایتھوس ہے امریکن یوتھ کی خاص طور پر وہ انڈیویجولزم ہے. اور اس نے اس کتاب میں ایک جگہ مجھے یاد آتا ہے ایک تذکرہ کیا شیلاازم. اس نے کہا جی مذاہب بہت سے ہیں، تو ایک خاتون ہے ان کا نام شیلا ہے، تو ان کا اپنا ایک ذاتی پرسنل مذہب ہے، یعنی وہ ان کا مذہب انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنے نام سے. تو کہا کہ بات امریکہ میں یہاں تک پہنچ گئی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ لکھتا ہے رابرٹ بیلا کہ یہ جو کاسمولوجی آف انڈیویجولزم ہے ہیز گرون کینسرس، اور یہ جو پرسوٹ آف سیلف فلفلمنٹ ہے اور یوٹیلیٹیرین انڈیویجولزم ہے، اس نے کیا کیا ہے، لوگوں کو یہ لائف سٹائل انکلیوز میں محصور کر لیا ہے، اور لوگ بس اپنی اپنی دنیاؤں میں ہیں، اپنی اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اور ان کو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کی کوئی خبر نہیں. تو بہرحال یہ انہوں نے کیا. پھر ڈینیل بیل کا میں تھوڑا تذکرہ کر دوں، ان کی کتاب دا اینڈ آف ایڈیولوجی اور ایک دا کمنگ آف پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی، اور جو سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے جو ان کا میگنم اوپس ہے وہ کلچرل کنٹرڈکشن آف کیپٹلزم ہے. تو وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ there is a contradiction between the rise of individualistic modes of cultural meaning، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایڈیولوجی آف ماڈرنزم ہے، اور اس نے جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ disjunction between a social structure defined by bureaucracy, hierarchy and specialization and the pursuit of fulfillment of the whole individual، یعنی وہ جو ہول انڈیویجول کا تصور تھا وہ ختم ہو گیا ہے، جس کو ہمارے یہاں کے ایک بڑے دانشور سلیم احمد صاحب نے کہا تھا نا کہ کثری آدمی. جدید آدمی کیا ہے؟ کثری آدمی. ان کے جو ایک مجموعہ کلام تھا اکائی کے نام سے، انہوں نے کہا کہ جدید آدمی بنیادی طور پہ جو ہے وہ ٹکڑوں میں اور خانوں میں بٹ گیا ہے، اور وہ جو ایک اکائی تھی وہ اکائی اس سے رخصت ہو گئی. تو ظاہری بات اس اکائی کے لیے کوئی میٹا فزیکل بانڈیج درکار ہوتی ہے، کوئی میٹا نیریٹو درکار ہوتا ہے جس سے جدید آدمی جو ہے وہ محروم. تو آخر میں جو اس کا کنکلوژن ہے اس کا عنوان ہے کلچرل سنکریٹزم اینڈ ملٹیپل ماڈرنٹیز. یہ ملٹیپل ماڈرنٹیز کا تصور جو ہے یہ 90s میں، پچھلی صدی میں ایک اسرائیلی سوشولوجسٹ ہے شیمیول ایزنڈیٹ، اس نے پیش کیا تھا کہ ماڈرنٹی ایک نہیں ہے، کئی ہیں. جس طرح اور بھی کچھ لوگوں نے کہا نا کہ ڈفرینٹ پاتھس ٹو ماڈرنٹی، ایک فرینچ پاتھ ہے، ایک برٹش پاتھ ہے، ایک امریکن پاتھ ہے، اور ان سب سے جو تصورات آئے ہیں وہ الگ الگ ہیں. تو ایک تو وہ یہ کہتی ہیں یہ مصنفہ کہ یہ جو ہے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو فنڈامنٹلسٹ کرٹیک ہے یہ پری ماڈرن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صحیح ہے کہ کچھ جگہوں پر یہ ایک گولڈن پاس سے چیزیں جو ہے اخذ کرتی ہیں، لیکن ایک لحاظ سے یہ ماڈرن ہے، اور یہ اینٹی ماڈرن بھی نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، یہ ایک انگیجمنٹ ہے اور ایک طرح کا ڈائلاگ ہے ماڈرنٹی کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے. اور بس بنیادی طور پر آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ہمدردی سے لکھی گئی کتاب ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اتنے جو ہے وہ غصہ ور نہ ہوں، اتنے غضب کے شکار نہ ہوں، اس پہ اتنی لعنت نہ بھیجیں، اس پر اتنا ترس نہ کھائیں، اور اس کو سمجھیں. اور ایک تو یہ سمجھیں کہ جو ادر ہے اس کے پرسپیکٹو کو سمجھیں، اور یہ بھی سمجھیں کہ ہر چیز جو ہے وہ پریگمیٹک یا یوٹیلیٹیرین یا کانسیکوینشل نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسینشیل بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں فاؤنڈیشنل بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ میننگ کے اندر ہوتی ہے. تو اس کو دیکھیں اور ایک ڈائیلوجیکل ریزننگ پیدا کریں، اور جو اپنا ادر ہے، جو اپنا غیر ہے، اس کی بات کو سمجھیں، اور اس کو سمجھ کر اس کے اندر اگر کوئی خیر کا پہلو ہے تو اس کو آپ اختیار کریں. اور وہ آگے کچھ جملے میں پڑھ دیتا ہوں کہ کہتے ہیں what this means is that the resistance to a world of radical doubt and the yearning for meaning such resistance is said to produce cannot be explained away as the inability of certain personalities, groups or cultures to cope with the imperatives of modernity. یعنی یہ تصور کہ چونکہ یہ ساتھ نہیں دے پا رہے مغرب کا ماڈرنٹی کے جو امپیریٹیوز ہیں
ان کا ساتھ نہیں دے پا رہے، ان سے میچ نہیں کر پا رہے، تو اس وجہ سے یہ اشتعال کا شکار ہو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ ریج کا شکار ہو گئے ہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا ایک تصور ہے، ان کی ایک علمیت ہے، ان کی ایک میٹا فزکس ہے، ان کی ایک ایکزیولوجی ہے، ان کا ایک علم الاقدار ہے، اور بہت سی چیزیں اس سے بھی پھوٹتی ہیں۔ اور اینڈ یہاں پر وہ کرتی ہیں کہ rather it reflects an increasing vocal and trans-cultural preoccupation with limits of modern rationalism and the concomitant conviction that we may still need to see ourselves as part of a larger order that can make claims on us۔ تو یہاں پر وہ اس کتاب کو جو ہے وہ ختم کرتی ہیں۔ تو بہت لمبی گفتگو ہو گئی، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بہرحال میں نے اتنے نوٹس مرتب کیے تھے، اس میں سے میں بہت کم یہاں عرض کر سکا، لیکن ایک اجمالی سا خاکہ جو ہے اس کتاب کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔